لا تعداد درود السلام باعث ایجاد کل ختم الرسول مولائے کل دامع سبل فخر آدم و بنی آدم نور مجسم شفیع معظم سیاح لامقام سبب تخلیق کون و مقام آقائے سجام حامی بے کساں سید سربراہ راحت سالکاں قبلہ عارفاں محبوب رب کریم بالمؤمنین رؤوف الرحیم حبیب کبریاء احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ مقدس کے اندر انگن ہدیہ اور ہدیہ درود السلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ مقدس کے اندر دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، بالخصوص مجھے پھر آپ سب کو اس پر عمل پیرا ہونے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں سے ایک آیت مقدسہ دوران خطبہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف اور ثواب حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد طیب فرمایا وہ لوگ ينفقون اموالهم جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى پھر جو انہوں نے خرچ کیا ہوتا ہے اس کے تابع نہیں ہوتے احسان کے طور پر یا تکلیف دینے کے اعتبار سے، فرمایا اجرہم عند ربہم ان کا اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا اس کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون اور جو لوگ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتے ہیں ان شرطوں کے ساتھ، تو فرمایا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون ان کے لیے نہ کسی قسم کا خوف رب تعالیٰ نے رکھا ہے، نہ کسی قسم کا رب تعالیٰ نے حزن رکھا ہے۔ رب تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہے تو اس کے راستے کے اندر خرچ کرنا، مال کی حیثیت صرف اسی اعتبار سے نہیں ہوتی بندہ دنیاوی امور کے لیے خرچ کرے، وگرنہ یاد رکھنا رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال بھی فتنہ ہے، تمہاری اولاد بھی فتنہ ہے۔ تیسرے مقام پر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، فرمایا اے ایمان والو یہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے دور نہ کر دے۔ آپ کی توجہ ہے میری بات کی طرف؟ ایمان والوں کو حکم ہو رہا ہے، میں آپ کو اس طرح بات سمجھا دوں ذرا، کل اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں
میں سے انسان کے رتبے کو اللہ تعالیٰ نے بلند فرمایا ہے۔ یہ قرآن بھی کہتا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو اعلیٰ صورت کے اندر بنایا ہے۔ مفہوم اسی کا یہی ہے کہ انسان کی تخلیق جو ہے ہم نے اعلیٰ طریقے سے کی ہے۔ یہ بہت اعلیٰ چیز ہے، بڑی اعلیٰ صورت کے اندر ہے۔ لیکن انسانوں میں سے جو صاحب فضیلت ہیں وہ لوگ ہیں جو اللہ کو بھی مانتے ہیں، اس کے پیغمبروں کو بھی مانتے ہیں۔ کیونکہ انسانوں کے اندر کافر بھی ہیں، منافق بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، یہود و نصارہ بھی ہیں۔ تو جنہوں نے جو وقت پایا اپنے وقت کے اندر، یعنی جس نبی کا انہوں نے زمانہ پایا، اس زمانے کے اندر وہ اللہ کو مانے اور اس کے نبی کو مانے، یہ صاحب فضیلت ہے، یعنی کہ فضیلت والا یہ درجہ ہے۔ اور اسی طرح جب سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اطہر ہے، تو اس زمانے کے اندر سب سے فضیلت والا درجہ یہی ہے، انسان رب کو بھی مانے اور رب کے رسولوں کو بھی مانے، اور جن احکامات پہ عمل کرنے کا حکم آیا ہے بعین ہی ان کو بھی مانے، تو وہ صاحب فضیلت بندہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ایمان کا درجہ، ایمان والا رتبہ، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس وقت صحابہ کرام رضوان مجمعین حاضر ہوا کرتے تھے کہ ابھی انہوں نے ایمان نہ لایا تھا پہلے، تو جب حاضر ہوتے ایمان لانے کے لیے، کلمہ شریف پڑھنے کے لیے، تو یہی عرض کیا کرتے تھے، حضور کلمہ شریف ہم پڑھ لیتے ہیں، مگر جو ہم نے پہلے گناہ کیے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ ہم کلمہ شریف پڑھ لیتے ہیں، مگر جو پہلے ہم سے خطائیں سرزد ہو گئی، گناہ ہو گئے، ان کا کیا بنے گا؟ تو میرے محبوب اسلام کیا ارشاد فرمایا کرتے تھے؟ متعدد احادیث مبارکہ کے اندر یہ جملہ موجود ہے۔ میرے محبوب اسلام ارشاد فرمایا کرتے تھے، جو ایک مرتبہ میرا کلمہ شریف پڑھ لیتا ہے اللہ پہلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جو ایک مرتبہ میرا کلمہ شریف پڑھ لیتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ پہلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب اتنی شان، اتنا مقام، اتنا رتبہ کہ بندہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ شریف پڑھے تو پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ایمان لانے کے بعد جب اتنے درجے بلند ہو جاتے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کوئی حکم ارشاد فرمایا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے دور نہ کر دے۔ یہ ایمان والوں کو حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، میرے محبوب علیہ السلام کا کلمہ شریف پڑھنے والوں، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہیں کہ تمہارے مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے دور نہ کر دے، یعنی ایسا مال کبھی نہ ہو جو بندے کو غافل کر دے، ایسی اولاد بھی کبھی نہ ہو جو بندے کو اس راستے سے دور کر دے۔ توجہ ہو ہے آپ کی؟ توجہ ہے نظر آ رہی ہے؟ میں آپ کے سامنے حدیث مبارکہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن شریف کے ایک مقام پر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے۔ یہ عاہدہ یعاہد معاہدتاً، یہ باب مفاعلہ ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک نے دوسرے کے ساتھ وعدہ کیا، دوسرے نے پہلے کے ساتھ وعدہ کیا، یعنی کہ اس کے اندر جان بین کا اعتبار ہوتا ہے، دونوں
دونوں جانبوں کا اعتبار ہوتا ہے کہ آپس کے اندر یہ وعدہ کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان سے اللہ تعالیٰ نے معاہدہ کیا. یعنی کیا معاہدہ؟ یہ کیا کہ لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِ، اگر اللہ تعالیٰ نے یعنی ہم نے، اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز اپنے فضل سے عطا کر دی یعنی مال عطا کیا، لَنَصَّدَّقَنَّ، پھر ضرور ہے تم پر کہ تم نے اللہ کے راہ کے اندر خرچ بھی کرنا ہے. اگر اللہ تعالیٰ مال دے تو فرمائے ضرور بھی ضرور تم نے اللہ کے راستے کے اندر خرچ بھی، بولیے، خرچ کرنا ہے. اب اس آیت مبارکہ کا شان نزول بہت ہی اگر آپ خیال کریں تو ایمان کو جھنجھوڑنے والا ہے. ایک صاحب ہے ثعلبہ بن حاتب، یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدس میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرتے ہیں ادعو اللہ، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، لی، میرے بارے میں، ان یرزقنی مالا، اللہ تعالیٰ مجھے رزق عطا فرمائے، مال عطا فرمائے. یہ بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر عرض کر رہی ہے کہ جناب مہربانی ہو جائے، دعا کی جائے، اللہ تعالیٰ مجھے مال دے. میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ثعلبہ، قلیل رزق یہ بہت اچھا ہے، اس بات پہ کہ تو اس کا شکر ادا کرے کہ جب تجھے کثیر مل جائے تو شکر کرنے کی تیرے پاس طاقت نہ رہے. توجہ ہے آپ کی بات کی طرف؟ بہت سنجیدہ الفاظ ہیں، ذرا کم الفاظ کے اندر زیادہ بات ہو رہی ہے. فرمایا قلیل رزق ہو اور تو شکر ادا کرے یہ بہت اچھا ہے، اس بات سے، اس چیز سے، اس وقت سے کہ جب تیرے پاس رزق زیادہ ہو اور تو شکر کرنے کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو. یہ بہت اچھا ہے کہ تیرے پاس تھوڑا رزق ہے. اللہ اکبر. محبوب علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں عرض کرنے لگے حضور مجھے قسم ہو والذی بعثنی والذی بعثک بالحق، حضور مجھے قسم ہو آپ کی، یعنی کہ اس رب کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، بھیجا ہے. حضور جو اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائے گا، جو رب تعالیٰ مجھے رزق عطا فرمائے گا، تو جہاں جہاں اس کا حق ہوگا میں وہاں وہاں ہی اسے پورا کروں گا. یہ عرض کر رہی ہے کیونکہ دعا کرنے کے لیے حاضر ہوئے تھے. میرے محبوب کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم فدعا لہ، میرے محبوب علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کر دی. فاتخذ غنما، بڑی بکریاں ان کے پاس ہو گئی، بڑی بکریاں ان کے پاس ہو گئی، بہت زیادہ مال ہو گیا ان کے پاس. حتی ضاقت بها المدینہ فنزل وادیا، اتنا زیادہ ان کے پاس مال ہو گیا کہ مدینہ شریف کے اندر رہنا ان کے لیے دشوار ہو گیا. اتنا مال ان کے پاس ہو گیا کہ مدینہ شریف کے اندر رہنا ان کے لیے دشوار ہو گیا. فنزل وادیا، وہ شہر مدینہ شریف کو چھوڑ کر وادی کے اندر چلے گئے. اب یہاں سے دو چیزیں ہیں، آپ نے ان کی طرف توجہ کرنی ہے. ایک تو یہ چیز ہے کہ رزق کے لیے دعا کروانے کے لیے آئے تھے تو میرے محبوب علیہ السلام نے پہلے ہی ارشاد فرمایا تھا کہ ثعلبہ
کم رزق ہی اچھا ہے کہ جس پہ شکر ادا کر رہے ہو، اس زیادہ سے کہ جس کے ہاں تو شکر ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ لیکن جب دعا کرتی ہے تو یہ دعا کملی والے کی ہے نا۔ ایک یہ چیز ہے کہ دعا کملی والے کی ہے، دوسری یہ چیز ہے اگر مال زیادہ ہو جائے نا، مال زیادہ ہو جائے تو پھر یہ خیال کرنا، توجہ کرنا، غور و خوض کرنا، تتبع تلاش کرنا اس بات کی طرف، جب مال حد سے بڑھ جاتا ہے تو بندہ نیکیوں سے بھی دور ہوتا جاتا ہے۔ حتی ضاقت بها المدینہ، یہاں تک کہ مدینہ شریف کی جو سرزمین تھی وہ ان کے لیے تنگ ہو گئی، وہ وہاں رہ نہیں سکتے تھے۔ فنزل وادیہ، وہ ایک وادی کے اندر چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ تو جس وقت وہ مدینہ شریف کو چھوڑ کر کسی وادی کے اندر گئے نا تو پھر حالت کیا تھی؟ وَانْقَطَعَ عَنِ الْجَمَاعَةِ وَالْجُمُعَةِ، او کما قال علیہ السلام، فرمایا جب مدینہ شریف کو چھوڑ کر کہیں گئے تھے پھر حضور کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو با جماعت نماز ادا کیا کرتے تھے اور جمعہ بر وقت ادا کیا کرتے تھے، اب اس سے منقطع ہو گئے، وہ جاتا رہا۔ بیلیو، حضور کے ساتھ نماز ادا کرنا یہ کوئی تھوڑی شرم والی بات ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا یہ کوئی کم بات ہے؟ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ کے پاس ایک صاحب حاضر ہوئے، عرض کی حضور اصبت حدا فاقم فیہا کتاب اللہ تعالی، حضور مجھ پہ مہربانی ہو جائے، میں گناہ کر کے آیا ہوں، گناہ کر کے آیا ہوں، مہربانی ہو جائے جو کتاب اللہ کا حکم ہے وہ مجھ پر نافذ کر دیا جائے۔ میرے محبوب علیہ السلام تشریف فرمائے، صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین تشریف فرما ہے، سرکار علیہ السلام نے ان کی طرف توجہ نہ کی، ان کی طرف توجہ نہ کی۔ دوسری مرتبہ پھر اٹھ کر کھڑے ہو گئے، عرض کی حضور اصبت حدا فاقم فیہا کتاب اللہ تعالی، حضور میں گناہ کر کے آیا ہوں، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، مجھ پہ مہربانی ہو جائے جو کتاب اللہ کا حکم ہے وہ مجھ پہ صادر کر دیا جائے، نافذ کر دیا جائے۔ اور یہ ایمان کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے بندہ گناہ کرنے کے بعد اس پہ نادم ہو جائے۔ یہ یاد رکھنا، گناہ کرنے کے بعد بندہ نادم ہو کہ میں نے گناہ کیا ہے، ڈٹ نہیں جانا چاہیے کہ میں نے گناہ کیا ہے۔ ارے میرا خدا اگر غفار ہے نا، میرا خدا قہار بھی ہے، یہ یاد رکھنا، اگر خدا غفار ہے نا تو خدا قہار بھی ہے، اگر وہ سب سے زیادہ بخشنے والا ہے تو اس کی پکڑ سے کوئی بچنے والا بھی نہیں ہے۔ عرض کرتے ہیں حضور میں گناہ کر کے آیا ہوں، مجھ پہ حد نافذ کر دی جائے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے دوسری مرتبہ بھی ان کی طرف توجہ نہ کی، حتیٰ کہ نماز کا وقت ہوا، نماز کی ادائیگی کی گئی۔ نماز کی ادائیگی کے بعد وہ پھر مجلس لگ گئی، وہی سے ابھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے، حضور اصبت حدا فاقم فیہا کتاب اللہ تعالی، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اب پھر عرض کر رہا ہوں کہ حضور میں گناہ کر کے آیا ہوں، جو کتاب اللہ کا حکم ہے اس گناہ کے عوض وہ مجھ پہ نافذ کر دیا جائے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا رکھی ہے وہ مجھ پہ نافذ کر دی جائے۔ ابھی یہ عرض کر رہے تھے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا، او خدا کے بندے نیچے بیٹھ جا، جب سائیوں کا نہیں خیال کہ تیرے گناہ کو ظاہر کرے، خود بتانا چاہتا ہے، جب سائیوں کا نہیں خیال کہ تیرے گناہ کو ظاہر کرے، خود بتانا چاہتا ہے یہ گناہ کر کے آیا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے توجہ فرمائی، میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فرمایا بتا کیا ابھی تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ توجہ ہے، یہ ایمان والے حلاوت محسوس کریں اس چیز کو۔ فرمایا کیا ابھی تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ عرض کی حضور پڑھی ہے، تو فرمایا جا چلا جا، جو ایک مرتبہ میرے پیچھے نماز پڑھتا ہے اللہ پہلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جو ایک مرتبہ حضور کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، رب پہلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔
ارے حضور کے ساتھ نماز پڑھنا، نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنا اتنا بڑا درجہ ہے، اتنی بڑی شان ہے، اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا درجہ ہے، اتنا بڑا کمال ہے. لیکن ہوا کیا کہ جو مال کی ہوس کے اندر پھنس جاتا ہے نا، یاد رکھنا بیلیو، من قطع عن الجمعہ عن الجماعہ، اس سے جماعت بھی جاتی رہتی ہے، اس سے جمعہ بھی چلا جاتا ہے. اللہ اکبر. پھر ایک وقت آیا میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ جاؤ صدقات اکٹھے کر کے لاؤ، جو صاحب مال ہیں ان سے مال لے کے آؤ، انہیں کہو کہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرو. جب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا تو ان کے پاس گئے مال کے لیے کہ لاؤ بھائی، اللہ تعالیٰ نے بڑا عطا فرمایا ہے، کچھ اس کے راستے کے اندر بھی خرچ کرو. اس کے راستے کے اندر بھی تو دو نا. تو جس وقت ان سے کہا گیا اللہ اکبر، اس وقت آپ سے کہا گیا تو قرآن شریف کی ایک آیت پیش کی گئی کہ اس آیہ کریمہ کے تحت آپ صدقہ دیجئے، اللہ کے راستے کے اندر خرچ کیجئے. تو وہ آگے سے انہوں نے اپنی طرف سے ایک طویل قرآن شریف کی بیان کر دی کہ جو آیہ کریمہ تم پڑھ رہے ہو اس سے مراد جزیہ ہے، یعنی کہ جو کافر لوگ ہوتے ہیں اور مسلمانوں کی بستی کے اندر رہتے ہیں تو ان سے جزیہ لیا جاتا ہے، پیسے لیے جاتے ہیں رہنے کے لیے. جس طرح کہ ہم سادہ لوگوں کو سمجھانے کی خاطر میں آپ کو یوں سمجھا دوں کہ جس طرح مکان کرائے پہ دیا جاتا ہے تو اس کا اپنا ذاتی تو نہیں ہوتا، وہ تو رہتا ہے اس کے اندر، تو اس کے بدلے وہ کرایہ دے دیتا ہے. اسی طرح جو کافر حضرات ہوتے وہ مسلمانوں کی بستی کے اندر اگر رہیں تو ان کو پیسے دینے پڑتے تھے کہ یہاں پیسے دو تو تب رہ سکتے ہو کیونکہ تم کافر ہو اور بستی مسلمانوں کی ہے. تو وہ فرمانے لگے یہ تو ایک جزیہ ہے، یہ تو اس طرح ہے. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس کے اندر آ کر عرض کیا گیا حضور وہ تو یہ کہہ رہے ہیں، میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے سالبہ ہلاکت ہو تیرے لیے، ہلاکت ہو تیرے لیے. کس طرف تیرا مال تجھے لے گیا؟ پھر وہ خود مال لے کر سرکار علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں حاضر ہوئے. میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سالبہ اب تیرے مال کی مجھے ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سالبہ اگر مال لے کر بھی آ گیا تو حضور اسے قبول نہ کرنا، اسے قبول نہ کرنا. کس مال کے پیچھے میں اور تو لگے پھرے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے دور نہ کر دے. ایسا مال کبھی اس کی بارگاہ مقدس میں عرض کر نہ لینا کہ جو مال تجھے رب تعالیٰ کے راستے سے دور کرتا جائے، اللہ کے ذکر سے دور کرتا جائے، اللہ تعالیٰ کے فکر سے دور کرتا جائے، اس کی یاد سے تمہیں غفلت کے اندر ڈالتا جائے وہ مال، ایسے مال کی کبھی دعا نہ کرنا. جب دور آیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا، سرکار علیہ السلام نے بھی اس ذکر اور اس مال کو قبول نہیں کیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اس مال کو قبول نہیں کیا. حضرت جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اس مال کو قبول نہیں کیا. اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اس مال کو قبول نہیں کیا. آپ کے زمانہ ادھر کے اندر یہ بندہ وصال کر گیا. حضرات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ مقدس میں مال کی دعا کی جائے، لیکن جو سرکار علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے نا وہ دعا کی جائے یا اللہ مال بھی ہو تو وہ نافع ہو، اگر ہمارے پاس علم بھی ہو تو وہ ہمارے لیے نافع ہو. ایسا مال کبھی نہ ہو جو ہمیں غفلت کے اندر ڈال دے، ہمیں دوری کے اندر ڈال دے. اور یہ یاد رکھنا جن کے پاس مال ہو، اور یہ اللہ کے فضلوں کی بات ہے کہ وہ اس کے راستے کے اندر خرچ کرے. میں نے آپ کو بتایا تھا دو غنی ہوئے ہیں، ایک اللہ غنی ہے، دوسرا حضرت سیدنا عثمان غنی ہے. یہ دو غنی ہوئے ہیں.
کمال پایا شان. ایک شان دینے والا ہے، دوسرا شان لینے والا ہے. ایک خالق ہے، دوسری مخلوق ہے. یہ دو ہوئے ہیں غنی. رب تعالیٰ عطا فرماتا. اب مال کی کمی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو کچھ کم تھی؟ کچھ کم تھی؟ اتنا مال آپ کے پاس، اتنا مال آپ کے پاس، اتنا مال آپ کے پاس، مگر کیا وجہ ہے کہ ان کا مال ان کو ہلاکت کی طرف نہ لے گیا؟ ان کا مال ان کو دوری کی طرف نہ لے گیا. کیوں؟ اس لیے انہوں نے جو اپنا مال رکھا ہوتا تھا وہ اس لیے رکھا ہوتا تھا کہ میں نے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا ہے. سنیے اور اپنے ایمانوں کو تازہ کیجئے گا. شہر شام ہے یا کوئی اور شہر ہے، اس شہر سے ایک بندہ مجبور ہو کر لوگوں کا، انہوں نے بہت زیادہ پیسے دینے تھے، اس نے مجبور ہو کر